2 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک یہ خاص عمل کر لیں، قرآن پاک کی اس صورت کا وظیفہ کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کا عمل کر لیں اور قرآن پاک کی اس آیت کا ورد کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ساری مشکلات کو دور کر دے گا، شفا ہی شفا ہوگی، نمبر 1 دولت ہی دولت ہوگی، نمبر 2 اور نمبر 3 آپ کا کاروبار ترقی کرنے لگ جائے گا، کاروبار میں برکت ہوگی، کاروبار میں اضافہ ہوگا، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، ٹینشنوں سے نجات مل جائے گی اور آپ کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل آپ کی مرادوں کو پورا کرنے والا عمل ہے، اللہ کے غیبی خزانوں سے لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ محرم الحرام چونکہ سال کے بعد آتا ہے، اس لیے جب بھی محرم الحرام آئے اور آپ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کے گھر کا بچہ اربپتی بن جائے گا۔ اور محرم الحرام کے مہینے میں خصوصاً یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، چونکہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے، یعنی یہ شہادت کا دن ہے اور ان کی شہادت ہوئی، تو اس لیے یہ مشکلات والا مہینہ 10 کو سیدنا حضرت حسین کی شہادت ہوئی، تو 2 سے لے کر 10 کے درمیان جو شخص اس عمل کو کرتا ہے، اللہ اس کو مشکلات سے نکال دیتے ہیں، تکلیفوں سے نکال دیتے ہیں، لہٰذا اس عمل کو کیجئے، یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا۔ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھیے گا گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں، آپ نے روضہ رسول کی جالیوں کو تھاما ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ اس طریقے سے پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی مشکلات اکیلے درود پاک سے حل ہو جائیں گی۔ یہ قرآن پاک کے یہ جو حدیث پاک کے اندر پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ آپ مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہو، تکلیفوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو درود پاک کا ورد کریں۔ جامعہ ترمذی کے اندر جلد 2 کے اندر یہ روایت ہے کہ سرور کونین نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا، وہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں نا ذمہ داری میں آ جائیں، تو پھر اللہ آپ کے غیبی کاموں کو کرے گا، اللہ سارے کاموں کو کرے گا، مشکلیں حل ہو جائیں گی، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، لہٰذا آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ کون سا درود پاک؟ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ تو درود پاک درود ابراہیمی، نماز کے اندر پڑھے جانے والا درود پاک۔ اب اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ یہ نماز والے درود پاک پر ہی زور کیوں دیتے ہیں؟ تو سن لیجئے، نماز والا درود پاک ہم دن میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 نماز والے درود پاک جو ہوتا ہے اس کا تلفظ ہر ایک کو آتا ہے، آسانی سے پڑھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی۔ باقی درود پاک کو یاد کرنا پڑتا ہے، اسے یاد بھی نہیں، کیونکہ یہ پہلے سے یاد ہوتا ہے۔ اور تیسری جو بات ہے کہ پڑھنا کتنی بار ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ اور کیسے پڑھنا ہے؟ تو آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کے، آرام سے، سکون کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ، گویا آپ روضے رسول کے بالکل سامنے کھڑے ہیں، آپ نے آقا کے روضے کی جالیوں کو تھام کے رکھا ہوا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک جب آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے اللہ کریم کے 2 پیارے نام ہیں، یا جبار یا عزیز، یا جبار یا عزیز، یہ 2 نام اپنے یہ پڑھنے ہیں، اور یاد رکھیے ان کو کتنا پڑھنا ہے؟ 1001 بار یا جبارو یا عزیز یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ان کو الادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ پھر سوال کرتے ہیں حضرت مفتی صاحب ان کو ایک جگہ پڑھنا ہے یا الادہ؟ بھائی الادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جبارو یا جبارو یا جبارو الادہ، یا عزیز یا عزیز یا عزیز الادہ، دونوں کو پڑھنا 1001 بار ہے۔ پڑھ لیا؟ اب اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے جسے سورہ انشراح کہتے ہیں، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ یہ صورت آپ نے پڑھنی ہے، یہ صورت آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ کتنی بار؟ 11 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ صورت یاد نہ ہو تو وہ پھر صرف اتنا سا پڑھے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بس اس کو کتنی بار؟ اسی 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، وہ آیت کون سی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، 313 مرتبہ آپ نے آیت پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کون سا درود پاک؟ وہی جو پہلے بتایا تھا، نماز والا درود پاک۔ نماز والے درود پاک کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب جس ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے، پریشانی کے لیے کر رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھیے گا اور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔